چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت سی جو اس سے فائدہ بھی ہے، ہم بہت سی معلومات شیئر کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت احتیاط کیجیے۔ بعض وقت ایسی معلومات بھی ہم لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جو کہ قرآن حکیم کے جو تعلیمات کی یا اسلام کی تعلیمات کی بالکل منافی ہوتی ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے، دین میں قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی سپریم اتھارٹی ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر دین کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اگر تو اس کا ایک پرسنل رائے ہے، وہ تو اس کی ہو سکتی ہے کہ جی میرے مطابق دین کا یہ فہم ہے، تو یہ اس کی ذاتی رائے ہے۔ لیکن اگر اسلام یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یونیورسل بات کر رہا ہے، تو اس کو اس کا ضرور حوالہ دینا چاہیے۔ بغیر حوالے کوئی آدمی کسی چیز کی بھی، ابھی خیر بات ہو رہی تھی جی جو آدمی رمضان میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ آپ کو ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی جو ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بائی کوانسیڈنٹ اس کی رمضان میں ڈیتھ ہو جائے اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں۔ آپ درود پاک پڑھے 3 دن تک فرشتے آپ کے گناہ نہیں گنتے، اس طرح کی خدارہ چیزوں پہ جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جو آدمی اس کو شیئر کرتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں وہ بھی اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو اچھی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس سے سمجھ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہم نے سورہ شعراء کی روشنی میں لیا ہے، یہ قرآن پاک کی 26ویں سورہ ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء سابقہ کی بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں، انبیاء اکرام کے بھی اور جو اقوام گزری ہیں۔ دین کی بنیادی طور پر نہ تاریخ کی کتاب ہے اور نہ ہی قرآن کا مقصد ان واقعات کو بیان کرنے سے کوئی ہسٹری کے واقعات بیان کرنا، بلکہ قرآن نے فلسفہ تاریخ بیان کیا ہے۔ فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ فلاں وقت میں فلاں قوم نے یہ کام کیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا، آئندہ بھی اگر کوئی قوم یہ کام کرے گی اس کا وہی نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ قرآن حکیم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور یہ اس سورہ جو اپنا شعراء ہے، دا پوئٹس، اس زمانے میں عرب میں شاعروں کی بہت بڑی جو ہے وہ دھاک ہوتی تھی، وہ زبان و ادب کے ماہر تھے، اور عرب میں تو صرف شاعری تھی اور شاعروں کا بہت زیادہ تسلط تھا۔ اس لیے جب قرآن حکیم کا نزول ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے سے شاعری کہا کہ یہ شاعری ہے، لیکن جب پھر وہ پچھلی نشست میں بھی ہم نے اس پہ بات کی، وہ لبید ہی تھا ان کا شاعر، اس نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کی عقل عاجز آ گئی، اسی لیے قرآن کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس سورہ میں جو اس کی 224ویں آیت ہے اس میں شعراء کا لفظ ہے جس پہ یہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن حکیم کی اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ حروف متقطعات سے ہوتا ہے، جیسے طا، سین، میم، جیسے الف لام میم سورہ بقرہ ہے۔ یہ قرآن حکیم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پورے کے پورے حروف بولے جاتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ بعض مترجمین نے تو سیدھا لکھا ہے جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور بعض نے اس پہ جو ہے وہ مختلف آراء دی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایبریویشنز ہیں، جیسے ہم انگلش میں مختلف قسم کے ایبریویشن RSVP یا مختلف ہم لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ عرب بھی جو تھے وہ ایبریویشنز کو یوز کرتے تھے، تو ممکن ہے یہ ایبریویشنز ہوں، جیسے یہ طا، سین، میم، ان کو کہا کہ خدائے سمیع و علیم کا جو ہے وہ ارشاد ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی رائے ہے۔ اس کی جو پہلی ابتدائی آیات ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی واضح طور پہ ایک پیغام دیا گیا اور بات کی گئی ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ اس ضابطۂ خداوندی کے احکامات ہیں جو اپنی بات کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ مبین کا مطلب یہ ہے وضاحت سے بیان کرنے والا۔ اور پھر اس میں جب یہ پیغام مکہ میں 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا، اور پوری دن رات کی کوشش کے باوجود آپ جانتے ہیں چند لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور وہ بھی جو اس معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ تھے، اور ظاہر رسول پاک کی خواہش تھی کہ کوئی بھی اگر دائی، کوئی بھی کسی تحریک کو چلانے والا اگر اتنی وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کے نتائج سامنے نہیں آتے، تو ایک آرزو، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیوں یہ ہماری جماعت نہیں بڑھ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری آیت میں فرمایا کہ
رسول پاک نے فرمایا کہ آپ تو اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ تو اپنی جان کو گلا دیں گے، آپ تو بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی چوتھی آیت میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانیاں اتار دیتے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، خدا انٹروین کیوں نہیں کرتا؟ خدا کا یہ اصول ہے جو اس نے بنایا ہے اس کائنات کا، کہ خدا یہ پوری کائنات اس پہ کھڑی ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانیاں بھی اتار دیتے، لیکن خدا کا جو قانون مشیت ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ کفر اور ایمان کا معاملہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور انسانوں کو یہی کہا گیا کہ وہ غور و فکر کے ساتھ اس کو لے کے ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال کی مکہ کی زندگی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی، جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ ہم کہتے ہیں یہ بادل پہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، روٹی پہ اللہ کا لکھا گیا، ان چیزوں کو ہم ایسی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول پاک نے 13 سال میں کوئی ایسی دلیل نہیں دی، بلکہ جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب انتقال ہوا تو کوئنسیڈنس تھا کہ چاند گرہن بھی لگ گیا، اور بہت سے کفار نے کہا جی ہم آپ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یکایک آپ میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اسی لیے آج جو ہے وہ چاند گرہن ہے، اور یا سورج گرہن ہے، اور یہ بھی میرا چاند گرہن ہی ہے، اور یہ اسی ماتمی لباس پہن رکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، کسی کے دنیا سے چلے جانے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ شاید اگر کوئی اور ہادی ہوتا تو وہ کہتا کہ لوگ شامل ہی ہو رہے ہیں نا، ان کو آنے دو، لیکن انہوں نے کہا آپ غور و فکر کے ساتھ ہیں، کل کو شاید ایسا کوئی واقعہ پیدا ہو جو آپ کی توقعات کے برعکس ہو اور پھر آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس چوتھی آیت میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ تو بے شمار ایسی نشانیاں لا سکتے تھے کہ ان لوگوں کی گردنیں جھک جائیں، لیکن جو ہے وہ ایمان اور کفر کا معاملہ انسانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اس چیز کو سوچ کے دل و دماغ کے ساتھ اس پہ ایمان لائیں، تاکہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی کہا کہ جب ان کے پاس نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، ایک نبی آتا ہے وہ ان کو پیغام دیتا ہے، کچھ لوگ اس پہ ایمان لاتے، لیکن جو ہی وہ نبی دنیا سے چلے جاتے لوگ اس میں تحریف کر لیتے اور روگردانی کر لیتے۔ اور پھر اس کے ساتھ بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ وہ اگلی آیت میں یہ دیکھیے جو چھٹی آیت ہے کہ پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکہ میں جب ابتدا میں آپ نے قرآن کا پیغام دیا، اور یہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا یہ نظام ختم ہو جائے گا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ چند لوگ ہیں جن کی حیثیت نہیں اور جو مجبور ہو گئے یہاں سے مطلب جانے سے، یہ کہتے ہیں کہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں بھی یہ فرمایا کہ یہ جس کا یہ جو مذاق آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ قانون مکافات عمل کی روح سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل جو ہے وہ بغیر نتیجہ کے رہے۔ اور پھر اگلا وہ جو سوچ کا پیغام دیا ہے، ابھی جو ہم نے کہا کہ ہم انفس و آفاق میں آپ کو وہ نشانیاں دکھائیں گے، تو یہ کہا کہ اب زمین پہ تم غور کیوں نہیں کرتے کہ کتنی نفیس چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اگائی ہیں۔ زمین ایسی ایسی مختلف چیزیں ہیں جنہیں ہم پھل ہیں اور پھول ہیں، اور مختلف ہمارے سامنے اتنی چیزیں ہیں، شاید اس زمانے میں اتنی ریسرچ نہیں ہوگی، لیکن آج جو باٹنی کی ریسرچ اور ایگریکلچر کی ریسرچ اتنی آگے چلی گئی ہے، تو یہ اس فیلڈ میں ریسرچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسی نفیس چیزیں جو ہیں وہ اگائی ہیں۔ اور اس کے بعد اسی سورہ شعراء کی جو یہ آیت 8ویں اور 9ویں آیت ہے، 8ویں آیت ہے ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ باوجود اس کے خدا کی یہ نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نشانیاں ہیں، آپ کسی ایتھسٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں، وہ ان چیزوں کو مانتا جائے گا کہ کیسے ایک انسان کا ایک سیل ہے، اس کے ساتھ اندر ایک نیوکلیس ہے، اس کے اندر جو 46 کروموسومز ہیں ان کے اوپر جین بنے ہوئے ہیں، پھر ان کی سیل ڈویژن ہوتی ہے، بالکل فوٹو کاپی دوسرا سیل بن جاتا ہے، پھر اسی سے انسانی نسل بھی آگے چلتی ہے۔ مختلف جانور ہیں، قرآن نے اس کی دودھ کی بھی مثال دی کہ تم دیکھو جانوروں میں کیسے ہم لبن خالص تمہیں دودھ پلاتے ہیں، بے شمار آیات آتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں
اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے، وہ اس پہ ان حقائق پہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، یا غور و فکر کرنے کے باوجود ان صداقتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اگلی آیت، 9ویں آیت، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ یقین آپ کا جو رب ہے وہ غالب اور مہربان ہے۔ کہ اگر وہ بے شک وہ لوگ اس چیز سے ڈینائی بھی کر دیں، وہ انکار بھی کر دیں، تو خدا کے قانون کو یا خدا کی قدرت کو یا خدا کی خدائی کو کوئی فرق نہیں ہے۔ 315 بلین گلیکسیز میں سے اگر زمین جو ہے یہ فار ایگزامپل یہ بالکل ختم بھی ہو جائے تو خدا کی کائنات پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنی وسیع کائنات ہے جس کا بھی ایسٹیمیٹڈ ہے، شاید اس سے بھی بہت وسیع ہو، انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں ان پہ غور کیجئے، یہ جو 8ویں اور 9ویں آیت ہے یہ بار بار اس سورہ میں ریپیٹ ہو رہی ہے، اور اس سورہ کا نام بھی اسی لیے سورہ شعراء رکھا ہے۔ اس کا جو ادبی حسن ہے، ان آیات کو اگر ہم، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم کم وقت میں بہت سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آیات کے صرف ریفرنس آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنے قرآن حکیم کے نسخے آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ انہیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ادبی حسن ہے قرآن حکیم کا وہ اپنے عروج پہ ہے، جو اسپیشلی جو مکہ کی صورتیں ہیں۔ اور یہ پچھلے درس میں ہم نے ایک نو مسلم ہے کینیڈین انگرد ماتسن، اس نے یہ کہا کہ جو نئے لوگ جو پہلی دفعہ قرآن حکیم کو پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ وہ مکی صورتوں کو پڑھیں، اور اس نے ایڈوائز کیا کہ سورہ ملک سے جو سورہ ناس تک جو ہیں وہ صورتیں ان کو دیکھیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے شاید سیشنز میں ہم ایسے ہی کریں گے، کیونکہ ان میں جو ان کا لٹریری حسن ہے وہ بہت عروج پہ ہے۔ اور پچھلے سیشن میں ہم نے یہ بھی بات کی، اور میں پرسنلی اس چیز سے سب سے زیادہ امپریس ہوں۔ اگر کوئی مجھے یہ پوچھتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، عقلی دلیل، باقی تو بے شمار دلائل ہیں۔ ایک تو قرآن حکیم نے یہ دلیل پیش کی ہے نا کہ اگر اس میں تضاد ہوتا، اگر یہ خدا کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 23 سال میں اگر کوئی کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اس کو مختلف لوگ لکھنے والے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو جھوٹ ہو سکتا تھا۔ اور اس زمانے میں آج کے ذرائع بھی نہیں ہیں لکھنے والے، مطلب پتوں پہ اور کس پہ وہ لکھ رہے ہیں، اور آج تک اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی اس میں فرق نہیں پڑا۔ اور میں پرسنلی جس سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا ہوں، پچھلی دفعہ ہم نے کی، کہ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی گرامر کا کوئی غلطی نہیں، جس میں املا کی کوئی غلطی نہیں، کوئی پروف ریڈنگ نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں جتنا مرضی اچھا رائٹر ہو، جتنا مرضی زیرک ہو، جب وہ کتاب لکھتا ہے وہ خود بار بار پڑھتا ہے، لوگوں سے پڑھاتا ہے، پروف ریڈنگ کرواتا ہے، پروف ریڈنگ کی غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، گرامر کی غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ واحد ہے جس میں ایک بھی معمولی غلطی نہیں ہے، اور یہ صرف قرآن حکیم ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں 8ویں اور 9ویں، یہ 8 مرتبہ جو ہیں اس میں ریپیٹ ہوئی ہیں، اور 8 مرتبہ اس لیے ریپیٹ ہوئی ہیں کہ جیسے میں نے شروع سے کہا کہ یہ سورہ شعراء جو ہے اس میں فلسفہ تاریخ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو 8 انبیاء اکرام ہیں ان کا ذکر آیا، ایک پیغمبر ہے ان کا ذکر آتا ہے۔ ویسے تو باقی صورتوں میں بھی ان پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک پیغمبر ان کی جدوجہد کا ذکر، اور اس کے بعد اس کی قوم نے ان پہ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس قوم پہ تباہی آئی، اور اس کے بعد پھر یہ 8ویں اور 9ویں آیت آتی ہے۔ تو یہ 67/68 آئے گی، پھر 103 سے 104، پھر 121 سے 122، 139 سے 140، اور 158 سے 159، اور 174 سے 175، اور 190 سے 91۔ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، حالانکہ کسی بھی کلام میں ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کا حسن نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا یہ دیکھیں کہ وہ ایک پیغمبرانہ جدوجہد کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ لے کے آتا ہے۔ یہی آیت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن اگر وہ ایمان نہ بھی لائیں تو خدا کی اس کامل قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سورہ میں جو فلسفہ تاریخ جو اس طرح کا جو بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت جو ہے 8/39 سورہ میں بھی کہہ دی گئی ہے کہ جو کل للذین کفروا کے جو مخالفین ہیں ان سے آپ کہہ دیجیے کہ اپنی مخالفت سے باز آ جائیں، اور اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو جو کچھ وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے،
اس کا مواخذہ ان سے نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ اپنی اس فالس ایگو پہ اور غلط راستے پہ اگر وہ قائم رہیں گے تو کیا کہا کہ سنت الاولین، کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ فلسفہ تاریخ ہے۔ اور دوسرا، اس سورہ کو لینے کا مقصد صرف یہ ان قوموں کے حالات کو دیکھنا نہیں، اس میں ہم اپنا آئینہ دیکھتے جائیں۔ ہماری قوم آج، ہمارا جو معاشرہ ہے یا جس خطہ سے ہمارا تعلق ہے، کیا وہ جو قومیں تباہ ہوئیں ان میں جو ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے تباہ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی دیگر ان میں بھی برائیاں اور خامیاں بھی ڈیفینیٹ ہوں گی، لیکن جو مین ریزن ان کی جو ڈیکلائن کی ہے وہ ایک بڑی ریزن ہے جس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ تو جب ہم ایک قوم کو ہم دیکھیں تو ہم اپنا بھی دیکھتا جائیں، اپنا احتساب کرتا جائیں کہ ہم میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ 3/137 اس میں بھی یہ کہا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ قد خلت من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو امتیں بنائی گئیں، فسیروا فی الارض، دنیا میں جاؤ دیکھو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جا کے وہ کھنڈرات دیکھو، وہ قومیں کیوں تباہ ہوئی، ان قوموں کی ہسٹری کو دیکھو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جا کے دیکھو کہ جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ تو قرآن تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی عقل کو معاف کر لیتا ہے یا آپ کو کوئی ایسی چیز سپرسٹیشن دکھا کے کسی طریقے سے آپ کو قائل کر لے، وہ تو عقل و فکر سے بات کرتا ہے، دلائل سے بات کرتا ہے۔ وہ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ خود چیک کریں۔ تو یہی تو رسول پاک نے فرمایا تھا نا، مکہ میں تتفکرون، آپ سوچیں۔ تو اس سورہ میں بھی، اس آیت میں بھی یہ کہا کہ آپ جا کے فسیروا فی الارض، دنیا میں جا کے دیکھو، غور کرو اس دنیا میں کہ جو قومیں پہلے آئی تھی وہ تباہ ہوئی، ان کی تباہی کی ریزنز کیا تھی، تم خود انویسٹیگیٹ کرو۔ اور اسی فسیروا فی الارض کی آیت یہ بھی 47/10 یہاں بھی کیا کہا کہ دنیا کی جو وہ سیر و سیاحت کرو، افلم یسیروا فی الارض، اور دنیا کی جا کے تم دیکھو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے وہ ان پہ جو ہلاکتیں آئی تھیں وہ کیوں آئی تھی، اور اس طرح کی کافروں کے لیے بھی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ تو یہ اس میں ایک اٹل اصول جو ہے بتا دیا، جس کو کہتے ہیں لا آف یونیفارمٹی آف دی نیچر، کہ یہ لا ہے، یہ سنت اللہ ہے کہ فلاں قوم نے اگر یہ کام کیا، اگر دوسری قوم کرے گی تو وہ بھی تباہ ہوگی۔ لیکن اس میں یہ چیز رکھیے کہ قوموں کی تباہی یہ نہیں ہوتی کہ پلک جھپک نہیں ہوتی ہے، قوموں کی تباہی کا ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، سال لگتے ہیں۔ جیسے برے صغیر میں جو مغلوں کی حکومت کو ڈیٹیریوریشن ہوئی، اس کو 100-150 سال لگا۔ اورنگزیب سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک 100-150 سال کا عرصہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چشم زدن میں ہو جاتی ہے۔ قوموں کی جو عروج اور زوال ہے اس میں مطلب ایئرز، ڈیکیڈز، سینچریز لگتی ہیں، لیکن ڈیٹیریوریشن شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی قوم یکدم نہ تو وہ عروج پہ جاتی ہے نہ وہ تباہی کی طرف آتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہی کہا کہ جا کے دیکھو اس کو۔ اور یہ سورہ شعراء جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں چونکہ عرب میں شاعری عروج پہ تھی اور شاعری کو ہی وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن یہ سورہ جو ان کے سامنے پیش ہوئی، اور اس میں ریدمیٹک اور پوئٹک نیچر کی سورہ ہے، اور شاعروں کی ذہنیت پہ بھی اس نے تبصرہ کیا، وہ انشاءاللہ آیات آ رہی ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں 8 پیغمبر ہیں، ان کی جدوجہد کا ذکر ہے۔ ابتدا میں صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، یہ آیت 10 سے 66 میں۔ اور اس کے بعد حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم، ان کا ذکر ہے، وہ آیت 69 سے 89 ہے۔ تو اس میں پھر وہ 2 آیتیں آ جاتی ہیں، جو 8 اور 9 والی آیت ہے وہ درمیان میں ریپیٹ ہوں گی حضرت موسیٰ کے ذکر کے بعد۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جلیلہ ہے، وہ آیت 105 سے 121 تک ہے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے 123 سے 129 تک۔ تو حضرت ہود کی جو قوم تھی وہ قوم عاد تھی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کا آتا ہے دور۔ اور پھر حضرت صالح اور ان کی قوم سمود، جنہیں اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ 141 سے 158 تک چلتا ہے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے، جو آیت 176 سے 189 تک ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور ان کی جدوجہد، اور ان کے جو اولین مخاطبین تھے، جو ان پہ اعتراض کرتے تھے اور جو ان کو شاعری کہتے تھے۔ پھر قرآن نے
جو شاعری تھی اس پہ جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے. اب یہ جو 8 ہمارے سامنے قرآن حکیم نے چیزیں رکھی ہیں، تو اگر ہم اس پہ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا. تو سب سے پہلے تو حضرت جو نوح علیہ السلام ہے، قرآن حکیم نے جو انسانی سیولائزڈ آبادیوں کا ذکر اور پیغمبروں کا ذکر شروع کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا ہے. حضرت آدم کا ذکر آتا ہے کہ آدم اور نوح اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت آدم تو ظاہر ابتدائی انسان کی جو دنیا میں تخلیق ہے اس حوالے سے بات ہوئی، لیکن جو پیغمبرانہ جدوجہد ہے جس کا تفصیل سے، اور جن کی قوم نے ان کا انکار کیا اور جن پہ عذاب آیا، تو وہ تفصیل حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور یہ ایسٹیمیٹڈ جو پیریڈ ان کا ہے آج سے 6 سے 7 ہزار سال پہلے سے حضرت نوح کا دور ہو سکتا ہے. یہ جو ہسٹورینز ہیں وہ لکھتے ہیں اولین انسانی آبادی تھی. اور دوسری یہ سامی النسل ہے، جتنے بھی پیغمبر قرآن حکیم میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے سامی النسل ہیں. جو ماہرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے مختلف طبقات ہیں، جیسے آرینز نسل ہے جس میں انڈینز اور باقی آ جاتے ہیں، پھر فارسٹ کی جو نسل ہے، اور یہ سامی نسل ہے. یا کئی نے ان کو ڈیوائیڈ کیا جو سفید جلد کے لوگ ہیں جیسے یہ یورپینز ہیں، اور بلیک سکن والے لوگ ہیں، اور جو براؤن سکن والے لوگ ہیں، اور پھر اس کے درمیان جو مشرق وسطیٰ سے ہیں. تو قرآن میں جو جن تمام پیغمبروں کا ذکر ہے وہ ہیں جو سامی نسل کے ہیں، اور یہ سام حضرت نوح کے بیٹے کا نام ہے، انہی سے یہ نسل چلی، اور یہ ساری کی ساری جو مشرق وسطیٰ میں ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے. تو یقیناً باقی جگہ پہ بھی آئے ہوں گے، لیکن چونکہ قرآن حکیم کے اولین مخاطب عرب کے لوگ تھے، تو عرب کے لوگوں کو وہی مثالیں دی جا سکتی تھی جن کو وہ جانتے تھے. تو اسی لیے قرآن حکیم نے انہیں عاد اور سمود اور باقی جو پیغمبر گزرے ان کی مثالیں دی ہیں. اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ فار ایگزامپل چین میں کنفیوشس نے یہ کیا یا انڈیا میں بدھ نے یہ کیا، تو ان لوگوں کے لیے بالکل irrelevant ایگزامپل ہوتی، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکتی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے جو سرکشی کی اور جبر و استبداد ان کی قوم میں تھا، اور ان کی قوم میں طبقاتی تقسیم تھی. طبقاتی تقسیم کی وجہ سے جو چھوٹے پیشے کے لوگ تھے ان کا وہ سخت مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تمسخر اڑایا، اور اس کے بعد ان قوم پہ جب تباہی آئی تو ان میں ہلاک ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی تھا. اور قرآن حکیم نے وہاں پہ یہ بتا دیا کہ جو رنگ اور نسل اور زبان یا ایون آپ کا بلڈ ریلیشن یہ قوم نہیں بناتا، قوم مشترکہ نظریہ اور نظریہ حیات سے بنتا ہے. تو اس لیے وہ اس میں تباہ ہو گئے چونکہ وہ ان پہ ایمان لانے والے نہیں تھے. حضرت نوح کے بعد جو ان کی نیکسٹ سکسیسر تھی وہ قوم عاد تھی، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. وہ لگتا ہے کہ وہ قوم دولت و ثروت میں بہت زیادہ آگے تھی، وہ بلند و بالا یادگاریں بنانے میں وہ قوم تھی. اور اس میں ان کو بھی حضرت ہود علیہ السلام نے خدا کا وہی پیغام دیا، لیکن اس قوم نے اس پیغام پہ کو سمجھنے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور کہا کہ وہ خدا کا کہاں عذاب ہے. اور پھر جب وہ عذاب آندھی اور جھکڑ کی صورت میں آیا تو وہ قوم تباہ ہو گئی. اور اسی قوم میں سے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ نکل کے ایک دوسرے خطہ کی طرف غالباً حجاز کی طرف چلے گئے، اور ان میں ایک ان کے جو حکمران گزرے ہیں وہ حکیم لقمان ہے. قرآن حکیم میں ان کا ذکر آیا، وہ کہتے ہیں پیغمبر نہیں تھے لیکن وہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو بہت نصیحتیں کی، وہ بڑی جو ہے وہ پیرلز آف وزڈم ہیں، وہ قرآن حکیم نے ان کو محفوظ کر لیا ہے، وہ بھی پڑھنے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. پھر حضرت ہود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام یہ تشریف لائے. یہ ان کی قوم کا نام قوم سمود تھا، اور یہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح کا اپروکسیمیٹلی ان کا جو ہے وہ وقت بنتا ہے. اور ان پہ بھی ان کی قوم نے بھی وہی اعتراض کیا جو بعد میں رسول پاک پہ بھی ہوا کہ پیغمبر عام انسانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو عام انسانوں کی طرح چلتے پھرتے بازاروں میں آتے ہیں، پیغمبر کو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے. پھر اس قوم کا جو ہے وہ جو قرآن حکیم پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس میں، اور اس میں جو فیوڈلزم
جو وہ بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے رزق کے سرچشمے اور جانوروں کی چراگاہیں ان پہ اپنا تسلط رکھا ہوا تھا، اور جو کمزور لوگ تھے ان کے جانوروں کو پانی اور چارے کی طرف وہ نہیں آنے دیتے تھے. اور حضرت صالح نے ایک مثال سیٹ کرنے کا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور تم باری رکھو اپنی جانوروں کی بھی، تاکہ غریبوں اور دوسرے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، جن کے پاس اتنا ریسورسز نہیں، تاکہ ان کے جانور بھی جو ہے وہ یہاں سے پانی پی سکیں اور باقی جو ہے وہ ایگریکلچر میں اپنا وہ رول ادا کر سکیں. لیکن ان لوگوں نے بجائے اس چیز کو ماننے کے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہی جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور پھر اس کے بعد ان پہ جو ہے وہ بڑی زبردست زلزلہ اور کڑک اور اس طرح کی ہلاکتیں آئیں. اور یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلو، اسی سورہ شعراء کی 145ویں آیت ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. یہ تمام انبیاء کرام نے کہا کہ ہم خدا کا جو پیغام تمہیں دے رہے ہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر میرا جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی ان سے کہا. اور پھر حضرت صالح کے بعد پھر جو ہیں وہ معمار حرم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا آتا ہے، جن کی ملت حنفیہ جو اسلام اسی کا تسلسل ہے. یہ ان کی تفصیل آتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، ویسے تو ہر پیغمبر کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن قرآن حکیم نے دو انبیاء کو واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کی لائف جو ہے وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ایک ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی تمہارے لیے. اور رسول پاک نے بھی فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. آپ کو پتا ہے ان کے جو دو بیٹے تھے، رسول پاک حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. تو حضرت ابراہیم جو تھے ان کے دور میں بھی وہ بت پرستی اور باقی چیزیں آپ نے وہ تفصیلات دیکھی ہوں گی. آج کے ہم لیکچر میں تو وہ تمام چیزیں نہیں لے سکتے. پھر ان کا جو بادشاہ کے ساتھ مکالمہ تھا، آپ نے بھی عقلی اس کو دلائل دیے کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں اس کائنات کو چلاتا ہوں، تو تم سورج کو جو ہے وہ دوسری سمت سے نکال کے دکھاؤ تاکہ ہم اس کو دیکھیں. تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے ان کا ذکر اسی سورہ میں آیا ہے. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم جو ہے وہ جنسی بہراروی میں تھی، اور آپ نے پوری کوشش کی کہ قوم کو سیدھے راستے پہ چلایا جائے، لیکن وہ قوم جو تھی وہ سیدھے راستے پہ نہ آ سکی، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ بالآخر ان پہ جو ہے تباہی کی صورت میں سامنے آیا. اور حضرت لوط کے بعد اسی سورہ شعراء میں جن پیغمبر کا ذکر آتا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، جو مدین میں آئے. اور حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ سرمایہ داری کیپٹلسٹک سوسائٹی تھی، جس میں جو معاشرے کے نچلے طبقے ہیں ان پہ بالادست طبقوں نے اپنا تسلط جما رکھا تھا، اور وہ ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے ان کا استحصال کرتے تھے. اور یہی قوم جو ہے وہ عام جن کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ماپ تول میں جو کمی بھی کرتے تھے، جو جب سامان دینا ہوتا تھا وہ کم دیتے تھے. اور دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، وہ نہ صرف ماپ تول میں کمی کرتے تھے، بلکہ جو قوم کے جو انٹلیکچوئلز تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کو بھی وہ کم اہمیت دیتے تھے، ان کو کم تولتے تھے. اس کی بجائے جن لوگوں کے پاس سرمایہ داری تھی، جو لوگ معاشرے میں مال و دولت زیادہ رکھتے تھے اور وہ اہل ایمان بھی نہیں تھے، تو ان کی طرف یہ لوگ زیادہ مائل رہتے تھے. تو ان کا بھی، اور یہاں پہ بھی یہ ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو خدا کا پیغام دیا اور ان کو صلاۃ کا ہی ذکر آتا ہے، اس میں صلاۃ کی آیت ہی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی صلاۃ ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنا مال و خرچ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو یہ وہ قوم ہے جو آج بھی ہمیں سننے میں آتا ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ جو ہے وہ افیئر ہے، اس کو جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں وہ میرے الگ ہیں، مذہب الگ ہے. تو اس قوم نے جو آج بھی ہم مختلف لوگوں سے سنتے ہیں، تو اس قوم نے بھی وہی بات کی کہ مذہب کو پرائیویٹلی رہنے دیں، اسٹیٹ افیئرز الگ رہنے دیں، باقی میری اپنی جو زندگی ہے وہ الگ رہنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ خواہ وہ تمہارے رزق کے چشمے ہیں، خواہ وہ تمہارا مال و دولت ہے، وہ سب کے سب اگر ایک قانون خداوندی کی روشنی میں تم ان پہ عمل درآمد کرو گے. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے. اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت
شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ سسر تھے. ان کے بعد حضرت موسیٰ کی باری ہے اس سورہ میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جلیلہ تو بہت قرآن حکیم میں بہت زیادہ ہے, بہت سی صورتوں میں ہے, لیکن اس صورت میں بھی وہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور اپروکسیمیٹلی میرے خیال یہ 1600 سے 1700 قبل مسیح آتا ہے. اور اس میں قبل مسیح یا ٹوٹل آئی تھنک یہ ٹوٹل پیریڈ ہے, I'll check the reference. تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ایک پوری طویل جدوجہد ہے جو فرعون کے وہ جاتے ہیں, پھر حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ انہیں بھی میرے ساتھ کیجئے, تو پورا مکالمہ ہے. پھر وہاں پہ جو انہوں نے اپنے دلائل اور برہان ان کے سامنے پیش کیے, اور آخرکار جو فرعون کہتے ہیں کہ پھر بھی ان ساری دلائل کے باوجود, ہر چیز کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے. جب پھر غرق ہونے لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پہ ایمان لایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا ہے. تو اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ توبہ اس وقت ہے کہ جب آپ توبہ کرنے کے بعد کچھ کر سکتے ہیں. بستر مرگ پہ جب آپ کے پاس یو ٹرن لینے کا اور دوبارہ چلنے کا وقت ہی نہیں رہا, تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس توبہ کو قبول نہیں کیا. یہی نشانیاں ہیں جو ہمارے لیے ہیں. اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ جدوجہد ہے وہ 190 کی آیت کے بعد وہ شروع ہوتی ہے. اور اس زمانے کے جو شعراء تھے جو آپ کے سامنے بیان کرتے تھے اپنی شاعری, تو یہ 224 آیت سے یہ آخری آیات ہیں اس سورہ شعراء کی, کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. وہ شعراء اسی لفظ سے اس سورہ کا جو ہے وہ نام بنا ہے, سورہ شعراء کا. اور پھر آگے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے جو شعراء یہ ایکچولی شاعرانہ ذہنیت ہے, اور یہ وہ شعراء ہیں جو اسلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے وہ کلام بیان کرتے تھے اور لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے چلتے تھے. اگلی آیات میں آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد قرآن ایز اے شاعری جو میڈیم ہے, جیسے نثر ہے یہ شاعری ہے, قرآن اس کی مذمت نہیں کرتا. قرآن اس ذہنیت کی مذمت کرتا ہے یا اس میٹیریل کی جس کو وہ شعراء استعمال کرتے تھے. لیکن اگر اسی شاعری میں اگر قرآنی حقائق اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا جائے تو قرآن اس کو جو ہے وہ مستحسن کہتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ 225 آیت میں کہ یہ وہ ہے کہ جو اس اپنے خیالات میں سرگرداں رہتے ہیں اور وہ انہی جو ہے وہ خوش رہیں گے. جسے علامہ اقبال پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ علامہ اقبال کو جب شاعر کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں, میں نے تو اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے. اور آپ نے تو اس پہ بہت سارے اپنے اشعار گئے کہ جو مجھے شاعر کہتا ہے وہ مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے. پھر انہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں بھی عرض کی کہ یہ لوگ مجھ کو شاعر کہہ رہے ہیں, میں شاعر نہیں ہوں, میں نے تو ساز سخن کو ایک بہانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو پھر ایک ان کا وہ شعر بھی ہے کہ شاعر کی نوا مردہ افسردہ بے ذوق, افکار میں سربست نہ خوابیدہ نہ بیدار. یہ وہ شعراء ہیں جو بغیر کسی مقصد کے اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں یا کرتے تھے. اور عرب کے ان شعراء کی بھی وہی باتیں قرآن حکیم نے یہ کہی ہیں کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جسے وہ خود نہیں کرتے. وہ خیالات کی بلندی میں کبھی آگے اور نیچے چلے. یہ آخری آیت میں پھر وہ یہ بات وضاحت کر دی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنے پیغام کو لے کے آگے چلتے ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اور قرآن حکیم نے یہ اصطلاح جہاں بھی استعمال کی ہے وہ عمل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ جو عمل صالحات کی ہے, ہر جگہ جہاں بھی آیا ہے امن وعمل الصالحات. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ عمل صالح انتہائی ضروری ہے. اور ہمارے ان درس کے سیشنز کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو ایک طالب علم کی طور پہ ہم اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کا فہم حاصل کریں, اور پھر اس پہ ہم اپنی زندگی کا راستہ اس کی روشنی میں ہم چلائیں. تو ایمان اور عمل صالح اس کا یہ لازم و ملزوم ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں جہاں بھی آتا ہے کہ جو مومن ہے یا مسلمان ہے وہ ورب کے طور پہ آیا ہے, نون کے طور پہ نہیں ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں,
تو ورب ہوتا ہے کوئی کرنے والا. تو ایمان اور عمل صالح کا جو تعلق ہے وہ اس آخری آیت میں بھی وضاحت کر دی. تو یہ سورہ الشعراء جو قرآن حکیم کی 26ویں سورہ ہے، یہ بہت ہی اس کا خوبصورت پیغام ہے، جس میں 8 پیغمبروں کی جد و جہد کا ذکر قرآن حکیم نے کیا. پھر ہر پیغمبر کی جد و جہد کے بعد بتایا کہ اس کے باوجود لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور اس کا مقصد ان کے لیے ہلاکت اور اس کے جو ہے وہ رسوائی لوگوں کے حصے میں آیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم جو کہتا ہے کہ دنیا میں جاؤ، دیکھو، پرانی اقوام کو دیکھو، تو مقصد ہمارے درس کا یہی تھا کہ ہم ان جو پہلے پیغمبر اور ان کی قومیں جو دنیا میں گزری ہیں، ہم ان کے احوال پہ غور کریں، اور اس میں پھر ہم اپنا آئینہ بھی دیکھیں کہ ہماری اپنی آج کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، اور ہم قرآن حکیم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ آج کی ساری ہماری جو ہے وہ نشست کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں، سننے میں یا فہم میں اگر کوئی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے. اور جو احباب بھی ہمارے اس درس قرآن کو لائیو دیکھتے ہیں یا بعد میں یہ فیس بک پہ کلپ ہوتا ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر کون سی ایسی چیزیں جن کو ہم بہتر اور امپروو کر سکتے ہیں، اور اگر کون سی ایسی چیزیں جن کی مزید انہیں وضاحت چاہیے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور رمضان المبارک میں ہم ہر ہفتے ایک درس قرآن کر رہے ہیں. نارملی تو ہم ہر مہینے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو جو ہے وہ 3 جولائی کو سنڈے کو ہم انشاءاللہ 4 بجے یہی درس قرآن ہوگا، اور ہم اسے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے لائیو پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا